ایک عورت کی طبیعت ایک عجیب طرح کا تضاد ہے کہ وہ غریب شوہر سے پیسہ چاہتی ہے اور پیسے والے سے پیار کی طلبگار رہتی ہے۔ مشکل وقت میں ہی انسان کی اصل محبت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اپنے اندر اس پرندے کی طرح عاجزی رکھا کرو کہ جو آسمان پہ تو اڑتا ہے مگر اس کی گردن زمین ہی کی طرف ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے پیارا رشتہ اور خلوص کا رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ محبت کا ہے، جس میں عورت اگر مخلص ہو تو گھر جنت بنتا ہے اور شوہر مخلص ہو تو گھر میں خوشیاں اور رونق ہی رونق ہوتی ہے، کیونکہ شوہر اپنے ہر مصیبت مشکل کو کبھی اپنے گھر والوں پہ نہیں ڈالتا اور اپنے گھر کی خاطر سب کچھ کوشش میں لگاتا ہے اور اپنے گھر کو محفوظ بناتا ہے۔ اور یہی عورت اپنے شوہر کی کمائی کو اچھے کاموں میں استعمال کرتی ہے اور اس گھر میں اس کی ہر چیز بچوں کی بھی دیکھ بھال کرتی ہے اور کبھی کسی چیز میں خیانت نہیں کرتی۔ اس دنیا میں آج جتنے بھی گھر آباد ہیں ان کی خوشیاں ان کے پاس ہیں تو یہ سب کچھ ان میاں بیوی کی آپس میں سچی محبت اور پیار کی بدولت ہے، کیونکہ آج ہمارا معاشرہ جس مقام پہ کھڑا ہے یہاں ہر کوئی ایک دوسرے کے گھر کو توڑنے کے چکر میں لگا ہے۔ کوئی عورت ہے تو وہ دوسرے کے گھر میں سکھ خوشیاں برداشت نہیں کر پاتی اور اس کے شوہر کے پیچھے پڑی ہے، اور کہیں مرد ہے تو اس کو وہی عورت اچھی لگ جاتی ہے جو اپنے گھر اپنے شوہر کے ساتھ خوشی سے زندگی گزر رہی ہے اور وہ یہی سوچتا ہے کہ کاش یہ میری بیوی بن جائے تو میری زندگی سنور جائے گی۔ ہمارے اس پورے معاشرے میں آج یہی سب کچھ ہو رہا ہے، اس وجہ سے اکثر لوگوں کے گھر تک تباہ ہو گئے۔ ایک لڑکی کی شادی اس کے کسی عزیز سے ہوئی، اللہ نے اس کو اولاد کی نعمت سے نوازا، وہ بہت خوشی سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، اللہ پاک نے اس کو 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے بھی عطا کر دیے۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، ہر خوشی ان کے گھر میں تھی، شوہر اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتا تھا۔ ایک دن لڑکی کو اپنے کسی عزیز کی شادی میں شرکت کرنے جانا پڑ گیا، اس نے اپنے بچوں کو گھر چھوڑا اور خود اچھے سے تیار ہو کر چلی گئی۔ وہ 2 دن مسلسل شادی میں شرکت کرنے جاتی۔ وہاں اس کو ایک لڑکے نے دیکھا اور اس کو وہ اچھی لگ گئی، اس نے لڑکی سے ملنے کی کوشش کی، لڑکی نے اس کو یہی کہہ دیا کہ میں شادی شدہ ہوں اور بچوں کی ماں ہوں، مگر وہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اندھا ہو چکا تھا، اس کے گھر تک اس کا پیچھا کرنے لگا کہ کسی بھی طرح اس کو اپنے جال میں پھنسا لوں۔ آخر اس کی کوشش رنگ لائی، وہ لڑکی بھی اس کو پیار کرنے اور اس کے ساتھ ملنے باتیں کرنے کے خواب دیکھنے لگی تھی اور یوں ان کی محبت پروان چڑھنے لگی۔ ایک دن لڑکی نے کہا کہ ہمیں اب شادی بھی کر لینی چاہیے، تو لڑکے نے یہی جواب دیا کہ تم شادی کیسے کر سکتی ہو، تم پہلے سے ہی شادی شدہ ہو۔ تو اس نے کہا میں اپنے شوہر سے طلاق لے لیتی ہوں اور پھر ہم شادی کر لیں گے، مگر لڑکا ٹال مٹول کرتا رہتا، کیونکہ اس لڑکے کو اس کے جسم سے محبت تھی، اس کی روح سے کوئی محبت نہیں تھی۔ مگر لڑکی اس کے ساتھ اپنی زندگی کے ہر خواب دن رات دیکھتی رہتی تھی۔ ایک دن وہ لڑکی اپنے شوہر سے جھگڑا کر کے اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور اس نے اپنے ماں باپ سے یہی کہا کہ میں اس کے ساتھ اور نہیں رہنا چاہتی، مجھے اس سے آزادی چاہیے۔ اس کے شوہر نے اس کی بہت منت سماجت کی، مگر وہ لڑکے کے پیار میں اندھی تھی، اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس کے شوہر نے اس کو یہی کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری یہی شرط ہے تو کل ہم عدالت میں جائیں گے
جہاں تم مجھے یہ لکھ کر دو گی کہ آج کے بعد تمہارا میری اولاد سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا۔ وہ خوشی سے مان گئی۔ بیٹیاں بہت روتی تھیں کہ ماں ہمیں مت چھوڑو، ہم آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، مگر اس پہ اس لڑکے کا پیار سوار تھا۔ اس کو اپنی نئی زندگی خوشیاں نظر آ رہی تھیں۔ دوسرے دن وہ عدالت میں پہنچے تو جج صاحب اس لڑکی کا بیان پہلے سنا اور یہی کہنے لگے کہ بی بی تم بہت بڑی غلطی کرنے جا رہی ہو۔ اس کا اندازہ تمہیں ابھی تو نہیں ہو رہا، مگر بعد میں تم یہیں میرے پاس روتی ہوئی آؤ گی۔ مگر اس کو کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اپنا بیان لکھوا کر چلی گئی۔ ادھر اس کو ماں باپ نے اپنے گھر رہنے سے انکار کر دیا۔ وہ پھر بھی گھبرائی نہیں اور وہاں سے دالمان چلی گئی، جہاں اس نے اپنی عدت کے دن گزارے، اور 3 ماہ مکمل ہونے کے بعد وہاں سے نکلی اور سیدھا اس لڑکے کے گھر پہنچی جہاں اس کے ماں باپ موجود تھے۔ اس نے اپنا تعارف کروایا کہ آپ کا بیٹا اور میں آپس میں بہت پیار کرتی ہیں اور ہم شادی کرنے والے ہیں۔ وہ لڑکا تھوڑی دیر بعد اپنے کسی کام سے گھر لوٹا۔ لڑکی کو گھر دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ لڑکی نے اس سے کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور اب میں آزاد ہوں۔ آپ نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، اب میں شادی کر لینی چاہیے۔ وہ لڑکا اس کو یہی کہنے لگا کہ آج تم نے اپنے 2 دن کے پیار کی لالچ میں اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیا، ان کے ساتھ تم نے اتنا بڑا ظلم کر دیا، کل تمہیں کوئی اور اچھا لگ گیا تو کیا تم میری اولاد کو بھی چھوڑ دو گی؟ مانا کہ اس وقت تم میں پیار کرتا تھا، تمہاری پیار میں اندھا ہو گیا تھا، کیا تمہیں بھی نظر نہیں آیا کہ تمہارے بچے ہیں؟ میں تو جوان لڑکا ہوں، میرا دل تم پہ آ گیا تو کیا اس وقت تم اگر اپنے شوہر سے میری شکایت کر دیتی، وہ مجھے 2 تھپڑ مار کر تمہاری زندگی سے نکال دیتا، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ تم پیار کی لالچ میں آ گئی اور اپنا سب کچھ چھوڑ بھی دیا۔ کاش میں ایسا نہ کر سکتا، میں تو 2 ماہ سے تمہیں بھول بھی چکا تھا، میں نے یہی سمجھا تھا کہ تم اپنے گھر میں خوش ہو، مگر تم نے ایسا قدم اٹھا دیا کہ اب میں تو کیا کوئی بھی تمہیں اپنا جیون ساتھی نہیں بنائے گا۔ وہ مایوس ہو کر لوٹ گئی، اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ وہ بے آسرا ہو گئی، ماری ماری پھرنے لگی کہ کہاں جائے۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ عدالت سے اپنے بچے واپس لے لوں اور ان کے سہارے زندگی گزار دوں۔ اب اپنے شوہر کے لیے تو کچھ بھی نہ رہی۔ وہ عدالت پہنچی اور جج صاحب کے سامنے پیش ہوئی اور اپنا مسئلہ بتایا۔ جو جج صاحب نے اس کو پہچان لیا اور یہی کہا کہ تم وہی لڑکی ہو جس کو میں نے ایسا کرنے سے روکا تھا۔ وہ روتے ہوئے یہی کہنے لگی، میں وہی بد نصیب عورت ہوں۔ جج صاحب نے اس کو یہ کہا کہ عدالت سے جانے کو کہا کہ اب تم پہ اللہ کے سوا کوئی رحم نہیں کر سکتا، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں اپنی خوشیاں تباہ کر دیں۔ دنیا میں جو بھی انسان اگر کسی کی لالچ میں آ جاتا ہے اور اس کو یہی لگتا ہے کہ یہ میری زندگی سنوار دے گا، تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ عورت اب دوسرے کے گھروں میں کام کرتی ہے، لوگوں کے برتن دھو کر اپنا گزارا کر رہی ہے۔ سچ کہتے ہیں کسی کے چند دن کے پیار میں انسان کو اندھا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی دوسروں کی باتوں میں آنا چاہیے۔ اللہ پاک نے اگر آپ کو خوشیاں دی ہیں اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ خوشیاں کم ہیں تو بھی اس کا شکر ادا کریں اور زیادہ کی لالچ مت کریں۔ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو پیار کرتا ہے تو بھی خود کو اس کی لالچ سے دور رکھیں اور اپنے عزیز اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیں۔ کبھی کسی کی باتوں میں مت آئیں، کیونکہ وہ پیار کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔
جو ایک شادی شدہ عورت یا مرد سے ہو جائے وہ بس سوائے ہوس اور لالچ کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کوئی بھی عورت یا مرد ہو، اس کی زندگی میں اگر یہ دو عادتیں پائی جائیں تو وہ کبھی وفادار نہیں ہو سکتی، جن میں ایک یہ کہ وہ دوسروں سے اپنی تعریف سننا پسند کرتی ہوں، کیونکہ یہی تعریف ایک دن انسان کی زندگی تباہ کر سکتی ہے، اور دوسرا یہ عادت کہ اس کو دوسروں کو دیکھ کر یہ دل میں خیال آئے کہ کاش میں اس جیسا بن جاتا تو بہت اچھا تھا۔ یہ عادت انسان کو سوائے تباہی کے کہیں بھی نہیں لے جا سکتی۔ بیوی کی قدر کیا کرو کہ جب تم اس پہ غصہ بھی کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہارے گھر سے اپنی رحمت کو آنے سے روک لیتا ہے، اور تمہارے گھر رزق کی برکت بھی نہیں رہتی، کیونکہ یہ چیزیں اللہ تمہاری بیوی کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے پہ تمہیں دیتا ہے۔